نحمده ونصلي على رسوله الكريم. برادران اکرام، حدیث شریف میں یہ بات وارد ہوتی ہے، حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا اور اس کو ڈھانک دیا مکروہات سے، ناپسندیدہ چیزوں سے. حجبت الجنت بمکارہ، مکروہ کی جمع ہے مکارہ. وہ چیزیں جو انسان کو پسند نہیں ہیں، جن کو اس کا نفس پسند نہیں کرتا، وہ مجاہدے جن سے وہ بھاگتا ہے، وہ طریقے جن کو اپنانا اس کا نفس پسند نہیں کرتا، سنت و شریعت کے وہ طریقے جن سے وہ بھاگتا ہے اور اس کا نفس اس کو اپنانا نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان چیزوں سے جن کو انسان اپنے لیے پسندیدہ نہیں سمجھتا، جن سے بھاگتا ہے، وحشت کھاتا ہے، جن کو اپنے لیے اذیت کا باعث سمجھتا ہے، جن کو اپنے لیے مصیبت کا باعث سمجھتا ہے، ان چیزوں سے جنت کو ڈھانک دیا. اور فرشتوں سے کہا جنت کو ڈھانکنے سے پہلے کہ جا کے اس جنت کو دیکھو. انہوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ، اس میں تو ہر شخص جانا پسند کرے گا، کون ہوگا جو چاہے گا کہ اس میں نہ جائے؟ تو جب اس کو ڈھانک دیا بالمکارہ، تو پھر فرشتوں سے کہا جاؤ جا کے اس کو دیکھو. تو فرشتوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ، اب تو شاید ہی کوئی انسان اس کے اندر جائے. اس کے بعد جہنم کو فرشتوں سے کہا جاؤ جہنم کو دیکھو، جس کے 7 طبقات ہیں، اور اس کی حال یہ ہے کہ آتا ہے اشتقت النار الی ربها، کہ جہنم کی آگ نے شکایت کی اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے. فقالت، پس کہا یا رب اکل بعضی بعضا، اے میرے رب، میرے بعض حصے میرے بعض حصوں کو کھا گئے. جہاں آگ آگ کو کھاتی ہے، جہاں آگ آگ سے ڈرتی ہے، جہاں آگ آگ سے پناہ چاہتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے جاؤ جہنم کو دیکھو. انہوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شخص جانا پسند نہیں کرے. اس کے بعد اس کو حجبت النار بالشہوات، اس کو ان چیزوں سے ڈھانک دیا جو انسان کو بہت پسندید ہے، جن کی بڑی خواہش ہوتی ہے انسان کو، لذتیں اور سرور، رسم و رواج میں پسندیدہ و مقبول ہونا، من چاہی زندگی بسر کرنا، اللہ کے احکام کو ایک طرف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو دوسری طرف، رسم و رواج کا بت جو کہے اس کے سامنے سر جھکا دینا. خواہشات، لذات، راحت و سرور دنیاوی، آخرت کی نہیں، دنیاوی وقتی تھوڑی دیر کی. اللہ تعالیٰ نے اس سے جہنم کو ڈھانک دیا اور فرشتوں سے پھر کہا جاؤ اس کو دیکھو. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ، اب تو شاید ہی کوئی اس سے بچے. اس کے بعد بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے، بنی آدم کے سامنے، تمام انسانوں کے سامنے جو ابتدا سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، ان کے سامنے دونوں کو پیش کیا، جنت کو بھی اور جہنم کو بھی. کثیر تعداد فوراً بھاگی جہنم کی طرف، بہت تھوڑی تعداد رہ گئی جنت کی طرف جانے کے لیے. کثیر تعداد بھاگی جہنم کی طرف. یہاں مزے ہیں، یہاں لذات ہیں، یہاں من چاہی زندگی ہے، یہاں جو نفس چاہے گا وہ ہم کریں گے. یہاں ہر قسم کی شہوات پر کوئی روک نہیں ہے، نہ زنا پر روک ہے، نہ شراب پر روک ہے، نہ غیبتوں پر روک ہے، نہ گناہوں پر روک ہے، نہ چوری پر روک ہے، نہ ڈاکے پر روک ہے. مال کی طلب کی بے طرح یہاں موجود ہیں.
تو وہ کثیر تعداد جہنم کی طرف بھاگ گئی، بہت تھوڑی تعداد رہ گئی۔ اور یہ آتا ہے، اس کی صحیح تفسیر جو ہے وہ تو علماء ہی بتائیں گے کہ قیامت کے دن 1000 آدمی جہنم کی طرف جانے ہوں گے اور صرف ایک جنت کی طرف جا رہا ہوگا، 1000 کے مقابلے میں ایک جا رہا ہوگا۔ تو ایک بہت تھوڑی تعداد رہ گئی۔ اس نے کہا اے رب ہمیں تو جنت ہی پسند ہے، اگرچہ اس میں نفس کے لیے اذیت ہے اور مجاہدے ہیں، نفس کے لیے ناگواری ہے، لیکن ہم تو جنت ہی کو پسند کرتے ہیں، ہم تو اسی میں جائیں۔ تو وہ جو تھوڑی سی تعداد تھی وہ چلی گئی ساری کی ساری اس جنت کی طرف جس کو اللہ نے مکارہ سے گھیرا ہوا تھا، ڈھانکا ہوا تھا۔ تھوڑے سے چند آدمی پھر بھی رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارا مقصود کیا ہے؟ انہوں نے تو اپنا مقصود و مطلوب جہنم کو بنایا، وہ چلے گئے ادھر۔ دنیا کے خواہشات، دنیا کی آزادی، دنیا کی لذت، کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ ایک بار انجینئرنگ یونیورسٹی میں میں جا رہا تھا پیدل اور گڑی شاہوں کے پل پر سے گزر رہا تھا۔ رمضان شریف کے دن تھے، اچھے خاصے نوجوان آدمی 30-35 سال عمر ہوگی، پتہ نہیں کس طرح ان سے کوئی بات ہو گئی روزے کے بارے میں۔ کہنے لگے میں روزہ رکھ نہیں سکتا، میں نہیں روزہ رکھ سکتا۔ اچھی خاصی صحت، 35-40 سال عمر، اور اس نے کہا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو جہاں رمضان کے روزے رکھنے ہیں، بھوکا رہنا ہے دن بھر، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ تو چلے گئے جہنم کی طرف، وہ دوسری جماعت چلی گئی جنت کی طرف، تم جو چند لوگ رہ گئے ہو تو تمہارا مقصود کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں جنت کی طلب ہے، نہ ہمیں اس جہنم کا کوئی خوف ہے، ہم تو تیری ذات اور تیری محبت کے طالب ہیں، بس نہ ہمیں جنت چاہیے نہ ہمیں جہنم کی دیگا۔ بس وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، اللہم انی اسألک الشوق الی لقائک، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے شوق دے اپنی ملاقات کا، ولذۃ النظر الی وجہک الکریم، اور اس لذت کا جو تیرے چہرے کو دیکھنے سے حاصل ہوگی جنت کے اندر۔ تو اس تھوڑی سی جماعت نے کہا کہ ہمارا نہ ہمیں جہنم کا کوئی ڈر ہے، نہ اس جنت کی کوئی خواہش ہے یہاں کی لذات کی، ہم تو بس تیرے چہرے کے طالب ہیں، تیرے عاشق ہیں، ہم بس تیری ہی عبادت، تیرے سامنے ہی سجدہ کرنا، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ انہی کے لیے آتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے ان کو پاک شراب پلائے گا جنت کے اندر۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ ہے جزا تمہاری اور ہم بڑے قدردان ہیں تمہارے عملوں کے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں یہ بات بہت اچھی طرح اپنے اندر بیٹھالنا چاہیے، جو پچھلے جمعے میں جیسے میں کہہ رہا تھا آیت شریفہ پڑھ کے، کہ یہ صرف ایک گھڑی کے لیے سارے بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور رکھا ہے، ایک گھڑی سے زیادہ نہیں زندگی۔ یوم تقوم الساعہ یقسم المجرمون، جس دن قیامت قائم ہوگی گنہگار قسم کھائیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح یہ بہکتے کرتے تھے۔ ایک جگہ میں کل ہی تلاوت کر رہا تھا تو اس میں ایک جگہ آتا ہے قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو قتل کرے یہ کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری جگہ یہ ہے کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن دیکھیں گے اس کی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، جنت اور جہنم سامنے ہوں گی۔
اور آتا ہے جنت کے لیے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا. جنت کے ساتھ ہر جگہ قید ہے تقویٰ کے. جیسے قرآن شریف کی ابتدائی آیت پڑھیں آپ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو فوراً کیا آتا ہے ھدی للمتقین. اس سے ہدایت صرف متقی پائیں گے بس اس کتاب سے. تو جہاں آپ قرآن مجید میں پڑھیں اکثر 90% 99% جگہوں میں قید ہے تقویٰ. جنت جو ہے وہ متقی کے لیے ہے. اور تقویٰ کے معنی ہیں چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا، جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں بڑا پرہیزگار شخص. متقی کا ترجمہ کرتے ہیں بڑا پرہیزگار شخص. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن دیکھیں گے اس کو جس کا وعدہ کیا جاتا ہے. لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، تو اس دن یہ حقیقت واضح ہوگی کہ صرف دن کا ایک گھڑی اس دنیا میں رہیں. ایک جماعت سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنے سال تم نے دنیا میں زندگی بسر کی، تم کتنے سال دنیا میں رہے. تو جواب دیں گے لبثنا یوما او بعض یوم فصل العادین، دنیا میں صرف ہم ایک دن رہے ہیں یا چند دن رہے ہیں. اے رب اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہ ہو تو ان فرشتوں سے جو ہمارے زندگی کے دن و مہینے اور سال لکھنے پر متعینات کیے تھے آپ پوچھ لیں ہم سچ کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، نہیں تم اس سے بھی کم رہے ہو. جو تم کہہ رہے ہو کہ ایک دن یا چند دن، نہیں تم اس سے بھی کم رہے ہو. کاش کہ تم اس بات کو سمجھ لیتے دنیا کے اندر یہ زندگی بہت مختصر ہے. تیسری جگہ ہے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، کہ وہاں جا کے حقیقت یہ کھلے گی کہ صرف دنیا میں ایک صبح رہے ہیں یا ایک شام رہے ہیں بس. اور اس صبح اور شام میں کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب کہے گا اقرأ کتابک، پڑھ آج اپنے نامہ اعمال کو، کفی بنفسک اليوم حدیثا حسیبا، تو بہت کافی ہے. کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو خود بہت کافی ہے اس کا حساب کرنے کے لیے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے. تو اس دن اور کہتے ہیں کہ حد نگاہ تک نظر آئیں گے دفتر انسان کو، اس کے جو نام اعمال کے دفتر ہوں گے وہ حد نگاہ تک نظر آئیں گے، دور تک پھیلے ہوئے. اللہ تعالیٰ کہے گا ان سب کو پڑھ، یہ تو نے کیا ہے دنیا کے اندر. تو اس دن جس نے اللہ کی فرما برداری کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، وہ خوش ہوگا کہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حساب. آؤ پڑھو میرے نام اعمال کو، دنیا میں مجھے یہ خیال رہتا تھا ایک دن حساب دینا ہے. اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا. یا لیتھا کانت القاضیہ، اے کاش کہ موت مجھے ہمیشہ کے لیے مار چکی. اللہ تعالیٰ جواب دے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو مت پکارو. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، آج کثیر موتوں کو مانگو، ایک موت کو مت مانگو، کیونکہ ایک موت کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا، پھر جلایا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا. اللہ سے ڈرنا چاہیے، من چاہے زندگی چھوڑ دے انسان. اللہ کے حکم پر سر جھکائے جس نے پیدا کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اسی میں دونوں جہاں کی خوشی ہے. ورنہ موت کے وقت پھر جنت کے فرشتے نہیں آتے،
سیاہ لباس پہنے جہنم کے فرشتے آتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك